ایک جو مکلف شخص ہے اس پہ سب سے پہلے واجب چیز کیا ہے؟ نعوذ باللہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم وہ چیز مانیں گے جو عقل کے مطابق ہے، صحیح۔ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی وہ ہم نہیں مانتے۔ توحید ہے کیا توحید کی اقسام بھی ہیں، اور اگر ہیں تو کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے الفاظ اور ان ناموں کے معنی مفہوم کے مطابق کسی کے نہ نام ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ عقیدہ سے متعلق ہے، اور عقیدہ سے متعلق پروگرام ہو اور گفتگو ہو اور اس میں توحید کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو نامکمل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ توحید کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو عقیدہ کی کتب ہیں ان کے اندر اکثر ایک ٹرم دیکھی جاتی ہے، سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے، مکلف۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس ٹرم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹرم ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے۔ عقیدہ کی جتنی بھی بڑی کتب ہیں، کامل شامل ہیں، سب میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو مکلف سے مراد مسلمان ہے، ایسا مسلمان وہ مرد ہو یا عورت ہو جو بالغ ہو، عاقل ہو اور خود مختار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و دانش سے نواز رکھا ہو تو وہ شخص مراد ہے۔ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست خود اختیاری بھی دے رکھی ہو۔ صحیح، یعنی مسلمان غیر مسلمان دونوں کے لیے بولی جاتی ہے؟ نہیں، یہ مراد مسلمان ہے۔ صحیح۔ جی۔ تو ایک جو مکلف شخص ہے اس پہ سب سے پہلے واجب چیز کیا ہے؟ جی، جو مکلف شخص ہے اس پر اہل السنہ کے ہاں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنا۔ صحیح۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صحیح۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ میسج دینے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سیکھ لو، جان لو کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں جو سب سے پہلا باب ہے اس میں انہوں نے باب کا جو عنوان قائم کیا وہ یہ ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ صحیح۔ کہ علم، قول اور عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو علم ہے ایک مسلمان کے لیے وہ عقیدہ توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر احادیث کو دیکھا جائے تو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جا بجا ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ بعض روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ اقرار کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اقرار کروانے کے لیے اگر مجھے لوگوں سے قتال بھی کرنا پڑے تو میں وہ کروں، یہاں تک کہ لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیں۔ تو ایک مکلف پر، ایک مسلمان پر
جو سب سے پہلی چیز واجب ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ تو اس مسئلہ میں اہل سنہ کے کوئی مخالف لوگ بھی ہیں اگر ہیں جی تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ جی یقیناً اہل سنہ کے مخالف کچھ گروہ ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ جیسے معتزلہ ہیں، ان کے اس میں دو قول ہیں۔ ٹھیک ہے، جمہور معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو مکلف پر واجب ہے وہ ہے النظر المؤدی الی معرفت اللہ، کہ انسان کون میں کائنات میں غور و فکر کرے، صحیح، وہ ایسا غور و فکر جو اس کو اللہ تعالیٰ تک لے جائے، یہ چیز سب سے پہلے واجب ہے۔ جبکہ ان میں سے جو دوسرا قول ہے، ایک ابو الہاشم المعتزلی ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، سب سے پہلے انسان پر جو واجب چیز ہے نا وہ شک ہے۔ یہ عجیب سا ان کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شک سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان سوچ و بچار کرے گا، اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تفکر تدبر کرے گا، تو لازمی بات ہے اس کے دل کے اندر پہلے شک ہوگا نا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق بھی ہے، تو پھر وہ غور و فکر کرے گا نا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ شک ہے۔ جمہور معتزلہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ ہے النظر، غور و فکر، صحیح، جبکہ ان میں سے ہی ایک ابو الہاشم معتزلی شخص ہے، وہ کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے شک جو ہے وہ واجب ہے۔ صحیح، اس طرح ایک دوسرا فرقہ ہے بر صغیر میں بکثرت سے اس کا ذکر موجود ہے، وہ اشاعرہ ہیں۔ صحیح، ان کے بھی اس مسئلے میں تقریباً 3 اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلی چیز جو ہے المعرفہ، کسی بھی شخص پر یہ پہچاننا واجب ہے کہ میں پہچانوں میرا رب کون ہے، میرا خالق و مالک کون ہے۔ تو اسی طرح ان کا دوسرا نظریہ وہی ہے، وہ النظر والا، غور و فکر والا۔ تیسرا ان کا نظریہ ہے غور و فکر کرنے کا قصد کرنا۔ تو یہ نظریات ایسے ہیں، یہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ صحیح، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے کہا فَلْيَكُنْ اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اولا کے لفظ ہیں، سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ تو یہ جو گروہ ہیں ان کے پاس بھی تو دلائل ہوں گے، یا دلائل کے بغیر ہی جو ان کا جو بیسک نظریہ ہے، یا جو تقریباً یہ جو گروہ ہیں معتزلہ یا اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ وغیرہ، ان سب کا ایک اصول ہے اوورال، اس کے پیچھے یہ چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں تقدیم العقل علی النقل، کہ عقل جو ہے وہ نقل قرآن و سنت سے مقدم ہے۔ تو یہ عقل کو اصل مانتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت کے تابع ہے عقل اصل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم وہ چیز مانیں گے جو عقل کے مطابق ہے، صحیح، جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی وہ ہم نہیں مانتے۔ اچھا، یہ تو جیسے ایسے ہی ہے مشرکین مکہ کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں راتوں رات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ مجھے لے گیا، میں بیت المقدس گیا، تو انہوں نے کہا جی عقل نہیں مانتی، ایسے ہی، تو اس وجہ سے انہوں نے کار کر دیا۔ صحیح، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی۔ تو جب مشرکین مکہ نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ دیکھو آپ کے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی بات کرتے ہیں، وہ راتوں رات کہتے ہیں جی میں بیت المقدس گیا تھا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، پھر میں آسمانوں پر بھی گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسراء و معراج بھی کروائی۔ تو لگتا ہے وہ نا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ہم تو چونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے، بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں، وہاں پر تو بڑے سخت لفظ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کا ہے۔ صحیح، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کے پاس وحی آتی ہے، بیت المقدس تو ہمارے پڑوس میں ہے، تو یہ ایمان بالغیب ہے اصل میں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، عام لوگ وہ قرآن و سنت کو اپنے عقل کے مطابق پرکھنے اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں سمجھ آنے والے، دین میں
بعض چیزیں ہیں ایسی، جی جی، تو ان کا بھی یہ انکار کرتے ہیں پھر؟ تو بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ، اچھا اچھا، بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں معجزات کو نہیں مانتے، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتے. اسی طرح تیسرا فرقہ ہے ماتریدیہ، صحیح، جو اہل سنہ کے مخالف ہیں اس مسئلے میں. ٹھیک وہ ہے بر صغیر میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. ابو الحسن الماتریدی اس کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے انسان پر سب سے پہلے جو چیز واجب ہے نا وہ نظر ہے، غور و فکر ہے. اچھا، جبکہ قرآن و سنت کی نصوص، جیسے کہ میں نے آیات سنائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 احادیث سنائیں، دیگر احادیث بھی موجود ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے اہل سنہ کا یہی نظریہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، دیگر جو باب عقیدہ کے شاہ سوار ہیں، ان لوگوں نے بالاتفاق یہی کہا ہے کہ جو چیز سب سے پہلے انسان پر واجب ہے وہ یہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے. اور پھر گزشتہ انبیاء نے بھی سب سے پہلے یہی دعوت ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز و محور اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے. اگر قرآن مجید کو ہم دیکھیں، قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم یہ توحید ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صحیح، تو ہر نبی نے یہی دعوت دی، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک مکلف پر، ایک مسلمان پر جو چیز سب سے پہلے واجب ہے وہ یہی ہے. بلکہ جو نیا مسلمان ہوگا وہ بھی تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے گا تو وہ اسلام میں داخل اور اس ہوگا. کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. کوئی نہیں انکار کر سکتا، کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہی چیز ایک مسلمان پر بھی یہی سب سے پہلے واجب ہے. تو آپ نے بھی توحید کا لفظ بولا، ایک ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے توحید ہے کیا بتا دیجئے، اس کا معنی، اس کی مفہوم جو ہے، اور اس طرح اس کی ڈیفینیشن وہ واضح کر دیجئے. اور یہ جو لفظ ہے یہ قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے یہ بھی بتلا دیجیے. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیں لفظ توحید کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے، آپ جانتے ہیں یہ عربی زبان میں باب وحد یوحد سے توحید مصدر ہے. ٹھیک ہے، مصدر ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرے الفاظ نکلتے ہیں. تو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے اذا جعلہ واحدن، اذا افردہ وجعلہ واحدن، کسی چیز کو ایک جاننا اور ماننا. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی ہستی کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کے افعال میں اکیلا و یکتا جانتے اور مانتے ہیں. بے شک، اس کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، صحیح، نفی کا اور اس بات کا. صحیح، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کی پھر اس بات کیا. اور اس کی 20 مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. تو لغوی اعتبار سے یہ توحید کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے باب وحد یوحد سے توحیدن، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی ذات کو، کسی ہستی کو اکیلا جاننا و ماننا، جس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا جانتے و مانتے ہیں. یہ تو تھی لغوی اعتبار سے. ٹھیک ہے، اب اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے لفظ توحید کی، یا جو اصطلاحی ٹرم شریعت میں بولی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے افراد اللہ بما تفرد بہ، جو اللہ رب العالمین کے خصائص ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دینا، کسی اور کو نہ دینا. وَبِمَا أَمَرَ أَن يُفْرَدَ بِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ یہ عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا. جیسے جانور ذبح کرنا، قسم اٹھانا، نظر و نیاز دینا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی. تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے. فَنُفْرِدُ اللَّهَ فِي أَفْعَالِهِ وَذَاتِهِ، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہیں اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں. فلا رب سواہ، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے. اسی طرح توحید کا ایک مطلب یہ ہے، یہ تھی توحید ربوبیت. پھر توحید کی ابھی تعریف مکمل ہو رہی ہے. افراد اللہ بما تفرد بہ وبما امر ان یفرد بہ. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہیں اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے صفات میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہیں اس کی وحدانیت میں، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
تیسری چیز ہے ہم اس کو اکیلا مانتے ہیں اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی صفات عظیمہ میں کہ اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، اس کی جو صفات ہیں کمال مطلق کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے توحید کا معنی اور مفہوم۔ قرآن کو اگر دیکھا جائے تو لفظ توحید تا، واو، ہا، یا، دال، یہ 5 حروف جو ہیں بعین ہی اس طرح یہ لفظ توحید قرآن مجید میں نہیں ہے، البتہ اس کے مشتقات موجود ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو قرآن مجید میں لفظ توحید کے مشتقات موجود ہیں، لفظ توحید موجود نہیں ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم وہ جا بجا موجود ہے۔ البتہ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث میں لفظ توحید موجود ہے۔ اچھا، ہاں جی، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حماما، کہ اہل توحید میں سے، صاف ظاہر ہے بحیثیت انسان کمی بیشی تو ہو جاتی ہے، کوئی گناہ وغیرہ تو ہو جاتا ہے، امانت و دیانت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن جو موحد آدمی ہے جس کی وفات توحید پر ہوتی ہے اس کا آخر کار ٹھکانہ جنت ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کہ اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو آگ میں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اچھا، حتی یکونوا فیہا حمما، حتیٰ کہ وہ اس عذاب کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے جل کر کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم تدرکہم الرحمہ، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو پالے گی۔ پھر لمبی حدیث ہے، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید، اہل توحید میں سے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے عدل کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہوئی ہیں، تنبیہات کی ہوئی ہیں، اگر کسی نے یہ گناہ کیا تو اس کو یہ پنشمنٹ ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ جزا ملے گی، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ معاملہ کرے گا تو موحدین کو جو گنہگار ہوں گے ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ آخر کار جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہے، وہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً ان سے یہ روایت مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیخرج قوم من النار من اہل التوحید ویدخلون الجنہ، سیخرج قوم من النار من اہل التوحید، اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو، یا جو لوگ اہل توحید ہوں گے، توحید پر ان کی وفات ہوئی ہوگی، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح دیگر احادیث بھی ہیں جن کے اندر لفظ توحید موجود ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ توحید بعین ہی موجود نہیں ہے، اس کے مشتقات، اس کا معنی مفہوم، اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ سارا قرآن مجید توحید پر مبنی ہے۔ البتہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ توحید بعین ہی موجود ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں، ائمہ اربعہ، دیگر اہل علم کے اقوال میں تو جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے توحید کا معنی اور مفہوم بیان کیا، اور کیا توحید کی اقسام بھی ہیں، اور اگر ہیں تو کتنی ہیں؟ اور پھر اسی طرح یہ اقسام اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ اقسام جو ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کی، تو کیا ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں توحید کی جو ہے بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر قرآن و سنت کو انسان پڑھے تو اسے ہر جگہ پہ، ہر سپارے میں، بلکہ ہر رکوع میں بھی اس کا تذکرہ، اس کی طرف اشارہ واضح الفاظ میں ملے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 1-2 آیات بتاتا ہوں، تینوں اقسام کا ذکر واضح الفاظ میں قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں کا
اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، ان تمام مخلوقات کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان بسنے والی مخلوقات ہیں، جو ہستی ان مخلوقات کے رب ہے، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ تو یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے۔ صحیح۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ آپ جانتے ہیں یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید کا، عربی زبان کا، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے الفاظ اور ان ناموں کے معنی مفہوم کے مطابق کسی کے نہ نام ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو توحید کی جو بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں، توحید الربوبیہ و توحید الالوہیہ و توحید الاسماء والصفات، ان تینوں کا ذکر اس ایک آیت میں ہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ حل تعلم لہ سمیہ۔ بلکہ اگر ہم ایک ایسی آیت کی بات کریں جو زبان زد عام ہے، وہ آیت جو زبان زد عام ہے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پھول جو بچے ہیں ہمارے ان کو بھی یاد ہوتی ہے، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے اور بالکل یہ بات بجا ہے، وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، علم اور اجر و ثواب کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی، بلکہ وہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ایک آیت میں 16 مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک کلیم کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس کے 12 دلائل ذکر کیے ہیں۔ تو وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی تم جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون؟ اعظم آیت معک فی القرآن، یہ لفظ ہیں، اعظم سب سے بڑی آیت، اپنے موضوع کے اعتبار سے، معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، اجر اور فضیلت کے اعتبار سے۔ پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کویسچن رپیٹ کیا، تو پھر انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا، ان کو تھپکی اور شفقت دیتے ہوئے فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں بھی توحید کی تینوں اقسام کا ذکر ہے۔ اچھا، بلکہ سورۃ الاخلاص جو ہے قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں 2/3 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، اور آیت الکرسی کا بھی جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن کروایا گیا، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بتایا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ایک بات، میں ویسے تو ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ وقت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن صرف ایک بات کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی صرف کرسی جو ہے نا وہ آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ تو انسان تو آسمان و زمین کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، جان نہیں سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں کو زمین کو پھاڑ کر کہیں جا سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، تو انسان تو کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ سورہ رحمان میں اتفاق سے تینوں اقسام کا ذکر ہے، سورہ اخلاص ہے، تو اس طرح آیت الکرسی ہے، وہ دیگر آیات ہیں، 20 آیات ہیں،
بلکہ کچھ اہل علم نے لکھا ہے، کبھی انشاءاللہ ہم اس چیز کا ذکر کریں گے، قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ وہ کیسے ہے انشاءاللہ یہ سوال ہم ادھار رکھتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ پھر آڈینس کو دیں گے۔ باقی جو آپ کا دوسرا کویشچن تھا، اسی کا دوسرا جز، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ توحید کی اقسام ذکر کی، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اتہام ہے۔ ابھی ہم نے قرآن مجید سے کچھ نصوص پڑھی، بے شک، ٹھیک ہے، احادیث کا تو ابھی ہم نے ذکر کیا ہی نہیں، 20 احادیث ہیں جن کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو 7ویں صدی ہجری میں آئے، اس سے پہلے قرآن مجید نے جو وحی الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی اقسام کا ذکر کیا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر موجود ہے، صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے ذکر کیا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی جو طرف کتاب منسوب ہے الفقہ الاکبر، اس میں توحید کی طرف اشارہ ملتا ہے، توحید کی اقسام کی طرف اشارہ ملتا ہے، اسماء و صفات کی جو قسم ہے اس کی طرف واضح طور پر نصوص ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اس طرح امام جریر الطبری رحمہ اللہ، امام ابن مندہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، انہوں نے ذکر کیا، بڑے اہل علم نے ذکر کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ صحیح، اصل میں جو قبوری لوگ ہیں، جو وثنی ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو خانقاہی نظام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان کو چڑ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میدان عقیدہ کے شہسوار ہیں۔ انہوں نے قبر پرستی اور دیگر جو نظریات اور عقائد باطلہ ہیں ان کی حقیقت کھول کر رکھی دی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ قبر پرست لوگ، کچھ غالی قسم کے جو وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے قائل لوگ ہیں، یا اپنے آپ کو صوفی کہلواتے ہیں لیکن در حقیقت وہ خرافات اور بدعات کا شکار ہیں، وہ لوگ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالف ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ جی انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا، اس سے پہلے تو تھی نہیں۔ حالانکہ ناظرین جو ہیں ہمارے سامعین وہ جانتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کی نصوص پڑھی، ان کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید نے جو توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں، تو ان تینوں کا ذکر 20 مقامات پر موجود ہے۔ شیخ صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عملی دلائل تو موجود ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن ایز اے ٹرم اس لفظ کو، ان تینوں یعنی یہ جو اقسام ہیں ان کے ناموں کو استعمال کرنا، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ جو میں نے بتایا یہ بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ توحید الربوبیہ یا توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات بعین ہی ان ناموں سے قرآن مجید میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن معنی مفہوم یہی ہے۔ بالکل، وہ تو جیسے ہم نے کہا مکلف کا لفظ، اس طرح واجب کا لفظ، حرام کا لفظ، مندوب کا لفظ، مستحب کا لفظ، یا جو فقہا، جو اہل علم یہ لفظ بولتے ہیں، یہ ٹرمز بنائی ہیں، یہ اہل علم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، ایسے ہی ہے، ان کا معنی مفہوم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ رب السماوات والارض، رب یہی ہے توحید ربوبیہ، فاعبدہ واستبر لعبادتہ، یہ ہے توحید العبادہ، توحید الوہیت۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا ہم نام جانتے ہو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات۔ تو ان الفاظ کے ساتھ بھی امام ابن تیمیہ نے ذکر نہیں کی سب سے پہلے، بلکہ میں نے اشارہ کیا امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا، امام ابن مندہ نے ذکر کیا، امام ابن بطہ الاکبری ان کی کتاب ہے الابانہ الکبریٰ انہوں نے ذکر کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر میں ذکر کیا۔ اور یہ سب امام ابن تیمیہ سے پہلے کے ہیں، بہت پہلے کے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو 7ویں صدی ہجری کے، 8ویں کے شروع میں اوائل میں ان کی ڈیتھ ہوئی، تو 700 پہلے تک جو ہے، اس سے پہلے جو دور گزرا ہے اس میں اہل علم نے نام کے ساتھ ان اقسام کا ذکر کیا۔ امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الابانہ الکبریٰ، اس میں انہوں نے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ ویسے بھی شیخ صاحب اگر ناموں کو نہ بھی ماننے تو قرآن مجید کی آیات کو تو ماننا پڑے گا، معنی مفہوم کو مان لیں، ہاں جی، معنی مفہوم کو مان لیں۔ صحیح، تو اس لیے اصل چیز تو معنی مفہوم ہے، جو مرکزی خیال ہے وہ اصل چیز ہے۔ صحیح، ٹرمز تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، ٹرمز کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ تو ہوتا ہے جو معنی مفہوم ہے، جو میسج دیا گیا ہے اس کے سامنے جو ہے سرنڈر کرنا، اصل چیز تو یہ ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے توحید کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔
ناظرین کرام، ہم نے آج توحید کے بارے میں بات کی. ہم نے دیکھا کہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.